ہوں؟ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور کا سبق، وضو کا بیان چل رہا تھا، تو اس میں وہ ساری چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ بیان ہو گیا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت کے احکام، کہ جب ایک انسان بے وضو ہو تو کیا چیزیں کر سکتا ہے دینی اعتبار سے، اور کون سی چیزوں کی سے ممانعت ہوگی، کون سی چیزیں نہیں کر سکتا، تو ان کا بیان آج شروع ہو رہا ہے۔ حدث اصغر یہ بے وضو ہونے کی حالت کو کہتے ہیں، اور حدث اکبر، اصغر چھوٹا کے معنی میں آتا ہے، اکبر بڑے کے معنی میں، تو بے غسل ہونے کی حالت یعنی ناپاکی کی حالت، اس کو حدث اکبر کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہاں جی، غسل کا بیان آگے تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا اس کے بعد۔ اور حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت، تو یہ مراد ہے۔ مسئلہ، قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کو چھونا مکروہ تحریمی ہے، خواہ اس جگہ کو چھوئے جہاں آیت لکھی ہے یا اس جگہ کو چھوئے جو سادہ ہے۔ جو تو قرآن پاک باقاعدہ قرآن پاک کی شکل میں ہو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، یا الگ سے سپارے بھی ملتے ہیں اس شکل میں ہو، تو بے وضو کی ہونے کی حالت میں اس کے تو کسی بھی حصے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے صفحے کا وہ حصہ ہو جس میں آیت لکھی ہوئی ہے، چاہے صفحے کا جو سائڈوں پر خالی حصہ کچھ ہوتا ہے جو باقاعدہ سپارے کی شکل میں ہو یا قرآن مجید کی شکل میں ہو، تو بے وضو ہونے کی حالت میں تو اس کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آیت والی جگہ کو بھی نہیں اور جو جگہ خالی ہے اس جگہ کو بھی نہیں۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ آگے مسئلہ بیان ہوگا کہ جہاں باقاعدہ قرآن پاک کی شکل میں نہ ہو لیکن صفحے کے اندر کوئی آیت لکھی ہو تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے۔ اس کا حکم چونکہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے قرآن پاک والے حکم کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ اس کو ہاتھ لگانا چاہے آیت والی جگہ ہو چاہے خالی جگہ ہو، دونوں صورتوں میں ناجائز ہے۔ اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا جھلی وغیرہ پر قرآن کی ایک آیت پوری لکھی ہو، باقی حصہ سادہ ہو، تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ جیسے ہمارے گھروں میں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بڑا کینوس پر قرآن پاک کی آیت لکھ دیتے ہیں، اب وہ باقاعدہ قرآن پاک تو نہیں ہوتا، ایک آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا جیسے ہاں جی، یا جس طرح یہ کہہ لیں کہ اخبار میں بھی بعض دفعہ آیت لکھی ہوتی ہے، یا کوئی تفسیر کی بڑی کتاب ہو اس میں ایک دو آیتیں لکھی ہوں گی، اس کے بعد دو تین صفحوں تک اس کی تفسیر چلتی رہے گی، وہ جو باقاعدہ قرآن پاک کی شکل میں نہ ہو اس میں یہ گنجائش ہے کہ جو قرآن پاک کی جہاں تو آیت لکھی ہوئی ہے خاص اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کے علاوہ جگہ جو ہے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ مثلا آج کل تقریباً بہت سارے اخباروں پر قرآن پاک کی آیت شروع میں لکھی ہوتی ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے صرف ترجمہ لکھا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے آیت بھی لکھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح رسالے جب آتے ہیں تو رسالوں کے شروع میں بھی کچھ آیت لکھی ہوتی ہے اور ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور باقی رسالہ سارا جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بس خاص اس جگہ کو نہ چھوئے، باقی رسالے کو باقی صفوں کو ہاتھ لگانا، تو اس صورت میں اس کی گنجائش ہے۔ ہاں، جو باقاعدہ قرآن پاک کی شکل میں ہو یا سپاروں کی شکل میں ہو اس کے تو کسی بھی حصے کو ہاتھ نہیں لگائے گا بے وضو ہونے کی حالت میں، نہ آیت والی جگہ نہ خالی جگہ۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے پچھلا حکم بھی تفصیل سے بیان کر دیا، اور یہاں پر جہاں پہ باقاعدہ قرآن پاک کی شکل نہ ہو اس کا حکم بھی بیان کر دیا۔ تو یہ تو چھونے کے اعتبار سے ہو گیا۔ اگلا مسئلہ ہے لکھنے کے اعتبار سے۔ قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، یعنی بے وضو ہونے کی حالت کے احکامات چل رہے ہیں، یہ سارے اسی سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں بشرطے کہ لکھے ہوئے کو ہاتھ نہ لگے، خالی مقام کو چھوئے۔ مثلا ایک صفحے پہ کوئی آیت لکھ رہا ہے تو باقاعدہ جس جگہ لکھ رہا ہے اس جگہ کو ہاتھ نہ لگے، لیکن عام طور پر انسان جب کوئی چیز لکھتا ہے تو ہاتھ نیچے رکھ کے ہی لکھتا ہے اسی صفحے پہ، تو نچلی طرف ہاتھ لگ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص وہ جگہ جس جگہ پر آیت لکھ رہا ہے اس جگہ کو ہاتھ نہ لگے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ہمارے جو احناف یا حنفی مذہب کہلاتا ہے، اس میں اصل بنیاد تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، لیکن ان کے دو بڑے شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ۔ تو فقہ حنفی جو ہے ان تینوں کے مسائل کے مجموعے کا نام ہے، ان تینوں کے مسائل کے مجموعے کا نام ہے۔ بہت سارے
مسائل ایسے تھے جن میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ یا امام محمد رحمہ اللہ ان کی تحقیق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مسائل میں کچھ تھوڑی سی مختلف تھی، لیکن بعد والے حضرات نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ترجیح، ان کے قول پر فتویٰ دیا، ان کے قول کو ترجیح دی۔ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ، ہماری فقہ جو حنفی جو ہے اصل بنیاد تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی ہیں، لیکن مسائل جو ہیں وہ ان تینوں سے لیے گئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ۔ چوتھے شاگرد بھی امام ظفر بعض مسائل میں کچھ مسائل میں ان کو بھی لے لیا جاتا ہے، ورنہ یہ دو بڑے شاگرد تھے ان کے، اور انہوں نے ان کے اقوال کو بھی جمع کیا تھا، بعد میں ان کے فقہ کو جمع کیا تھا۔ مگر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خالی مقام کو بھی چھونا جائز نہیں، اور اس میں زیادہ احتیاط ہے، اس لیے اگر کوئی ایسی صورت ہو بھی جائے تو پھر اس امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے کہ پھر اس صورت میں خالی جگہ پر بھی ہاتھ نہ لگائے، ہاتھ اٹھا کر قلم کے ذریعے لکھ سکتا ہے تو لکھے۔ مسئلہ، ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں جبکہ کسی کتاب وغیرہ میں لکھے، اور اگر قرآن شریف میں لکھے تو بغیر وضو کے ایک آیت سے کم لکھنا بھی جائز نہیں۔ عام کسی صفحے پر لکھ رہے ہیں، جیسے بعض لوگ کوئی تعبیر وغیرہ کے لیے لکھنا پڑ جاتا ہے، یہ اس طرح اور مسائل ہوتے ہیں کسی جگہ پر، تو ایک آیت سے بھی کم ٹکڑا ہے، آیت کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کسی صفحے پہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں بے وضو ہونے کی حالت میں بھی۔ لیکن اگر قرآن پاک میں ہی کچھ لکھنا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو پیچھے بتایا تھا نا کہ بالکل بھی ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، جبکہ باقی جگہوں پہ گنجائش ہے کہ خاص اس جگہ پہ ہاتھ نہ لگے، باقی جگہوں پہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ تو جو باقاعدہ قرآن پاک کی شکل میں ہے یا سپاروں کی شکل میں ہے، اس کے احکامات ذرا باقیوں کی نسبت تھوڑے سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ وہ باقاعدہ پورا حصہ ہی قرآن پاک کہلاتا ہے۔ جب ہم قرآن کا لفظ بولتے ہیں تو وہ پوری جو جلد ہوتی ہے جس کے اندر صفحات شامل ہوتے ہیں اس سارے کو ہی ہم قرآن پاک بولتے ہیں، ایسے نہیں کہتے کہ اس میں قرآن پاک ہے، بلکہ اس پورے کو قرآن پاک کہتے ہیں نا، تو جو اس کے خالی حصے ہیں وہ بھی گویا کہ قرآن کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ جبکہ عام کتاب ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پورا قرآن پاک ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں اس میں آیت لکھی ہوئی ہے، اس میں قرآن پاک کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح رسالہ ہے تو ہم رسالے کو قرآن پاک نہیں کہتے کہ اس کے شروع میں آیت آ گئی تھی، بلکہ کہتے ہیں اس میں آیت لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے احکامات تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں پھر۔ مسئلہ، نابالغ بچوں کو حدث اصغر کی حالت میں قرآن مجید کا دینا اور چھونے دینا مکروہ نہیں۔ بچے جب سپارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں چھوٹی عمر میں، 8-10 سال کی عمر میں، ابھی نابالغ ہوتے ہیں، تو ان کو اگر قرآن پاک حدث اصغر کی حالت میں بھی دے دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ یہ امن ہو کہ یہ قرآن پاک کی بے ادبی یا اس کے ضائع ہونے کے کسی طریقے سے ذریعہ نہیں بنے گا۔ ایک ہے کہ بالکل چھوٹے بچے کو دے دیا جسے تمیز ہی نہیں ہے کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے، مثلا 3 سال کے بچے کو پکڑا دیا تو اس نے تو صفحہ ہی پھاڑنے ہے، پھر وہ تو غلط ہے۔ لیکن ایک بچہ سمجھدار ہو گیا جو سمجھتا ہے کہ یہ ادب والی کتاب ہے، اس کا ادب کرنا ہے، یا پڑھنے کے لیے جیسے سپارہ دے دیتے ہیں، تو اس میں اگر وضو کی حالت نہ بھی ہو تو گنجائش ہے، کیونکہ ابھی وہ احکامات کا مکلف نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے گنجائش ہے کہ اس کو دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ، بے وضو شخص کے لیے قرآن پاک کا زبانی پڑھنا درست ہے اور بغیر چھوئے اس میں دیکھ کر پڑھنا بھی درست ہے۔ جب انسان کا وضو نہ ہو تو قرآن پاک کو چھو تو نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی حافظ ہے زبانی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح حافظ تو نہیں ہے، ویسے کوئی آیات یاد ہیں، کوئی قرآن پاک کا حصہ یاد ہے اور زبانی اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، بعض جیسے حضرات صورتیں یاد کر لیتے ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ قرآن پاک سامنے ہے لیکن اس کو چھوئے بغیر اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو اصل جو بے وضو ہونے کی حالت میں منع ہے وہ قرآن پاک کو چھونا ہے، چھوئے بغیر اگر پڑھ سکتے ہیں یا زبان نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ بے وضو ہونے کی حالت کا بیان ہے، آگے جو بے غسل ہونے کے احکامات ہیں وہ آگے جا کر آئیں گے، وہ اس سے مختلف ہیں کہ جب انسان ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے احکامات وہ مختلف ہیں، حدث اکبر جسے کہتے ہیں، یہ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت کے احکامات چل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل بیان ہو گئے کہ جب ایک انسان بے وضو ہو تو دینی احکامات میں سے کس چیز کی اس کے لیے گنجائش ہے اور کس چیز کی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، یہ چند بیان کر دیے، ورنہ یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہی ہے کہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو اور موٹے موٹے احکامات ہیں وہ تو سب کو معلوم ہوتے ہی ہیں، کچھ جو عام طور پر معلوم نہیں ہوتے ان کو یہاں پہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ ذرا تھوڑا سا اہم ہے، سمجھنے والا ہے، معذور کا بیان، کہ ایک ایسا انسان جس کو کوئی ایسا عذر
پیش آ جائے جس سے عام حالات میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کی حالت یہ کہ مسلسل اس کو وہ مسئلہ پیش آ گیا. مثلا کسی وجہ سے کوئی زخم ایسا ہوا کہ اس میں سے خون نکلنا شروع ہوا اور وہ ہر وقت رشتہ ہی رہتا ہے، تو اب کیا کرے انسان؟ نماز تو پڑھنی ہے، بیچ میں نمازیں تو آتی ہیں، نماز تو پڑھنی ہے. اور اگر وضو کر کے پڑھے تو اتنا موقع ہی نہیں ملتا. وضو کرے گا یہاں سے خون نکلے گا، پھر وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کرے گا پھر خون نکلے گا، پھر وضو ٹوٹ جائے گا. کسی کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، مسلسل خون نکلی جا رہا ہے نکلی جا رہا ہے. یا بعضوں کا زخم کا مسئلہ ہوتا ہے، بعضوں کے پھوڑے پھنسیاں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے ہر وقت پیپ رستی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسائل ہوتے ہیں کہ بعد 2-3 دن تک خون نکلتا ہی رہتا ہے، ہلکا ہلکا رشتہ رہتا ہے. یا بڑی عمر میں جا کے بعض لوگوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اعصاب چونکہ کمزور ہو جاتے ہیں تو پیشاب ان کا ہر وقت قطرہ قطرہ کر کے نکلتا رہتا ہے، مسلسل رکتا نہیں ہے، وہ امساک کی قوت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی حالت میں اب نماز تو پڑھنی ہے، تو کیا کرے گا؟ تو چونکہ اس کو باقاعدہ ایک عذر لاحق ہے تو شریعت نے اس میں پھر گنجائش دی ہے احکامات کے اندر کچھ. ٹھیک ہے، اسی طرح بعضوں کو ریح کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہوا مسلسل ہلکی تھوڑی، اتنا موقع ہی نہیں مل پاتا، بڑھاپے میں بعض لوگوں کو یہ مسائل ہو جاتے ہیں. تو ان سارے احکامات کے اندر جب ایک شخص جس کو کوئی ایسا عذر پیش آ چکا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ باقاعدہ وضو کر کے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کہ وضو کرے گا نماز پڑھے گا اتنی دیر کے اندر پھر وہ چیز دوبارہ پیدا ہو جائے گی، اور عام حالات میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا خون کا نکلنا ہے، پیپ کا نکلنا ہے، ہوا کا نکلنا ہے. تو ایسی حالت میں کیا کرے؟ تو اس کے ضابطے یہاں پر بیان ہوئے ہیں اور اس کے مسائل. طہارت میں معذور وہ شخص ہے، تو جو تخفیف ملتی ہے شریعت کی طرف سے وہ معذور کو ملتی ہے، لیکن معذور کون ہے اس کے بارے میں بھی شریعت کا ایک ضابطہ ہے. یہ نہیں کہ کسی انسان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو وہ اپنے کو معذور خود ہی سمجھ لے اور خود ہی معذور کے احکامات پر عمل کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ شریعت کے نگاہ میں، شریعت کے دائرے میں معذور شخص کون ہے اس کا بھی ایک پورا ضابطہ ہے. تو سب سے پہلے وہ بیان کر رہے ہیں. طہارت میں معذور وہ شخص ہے جس کو ایسا عذر لاحق ہو جس کا روکنا اس کے قابو سے باہر ہو. مثلا ایسی نکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے، کسی وقت بہنا بند نہیں ہوتا، یا پیشاب کی بیماری ہے کہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے اور اس کا وہ عذر ایک نماز کے پورے وقت تک برابر قائم رہے، اتنا وقت بھی نہ ملے کہ اس وقت کی فرض و واجب نماز طہارت کے ساتھ پڑھ سکے. یہ پوری تفصیل ہے کہ ایک پوری نماز کا وقت اس پر ایسا گزرا کہ اس میں اس کو اتنا موقع بھی نہیں مل سکا کہ وضو کے فرائض پورے کر کے آگے نماز کے فرائض واجبات وغیرہ پورے کر سکے. مثلا وطر واجب ہے تو عشاء کی نماز میں عشاء کی نماز اور واجب پورے کر سکے، یا اور کوئی نماز ہے تو اس میں فرض پڑھ سکے. اتنا موقع بھی اسے نہیں مل پا رہا، اتنی اس سے پہلے بھی اس کی دوبارہ سے پیپ نکل آتی ہے یا نفسیر میں سے خون نکل آتا ہے، تو اب یہ شخص معذور کہلائے گا. اب یہ شخص معذور بھی کہلائے گا. اگر اس کو اتنا وقت مل جائے جس میں طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، یعنی صرف وضو کے فرائض ادا کر کے نماز کے فرائض و واجبات ادا کر سکے، تو اس کو معذور نہیں کہیں گے. بیچ میں اگر موقع مل جاتا ہے سال کے طور پر، بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ مل جاتا ہے، اب 10 منٹ میں انسان جلدی سے وضو کے فرائض پورے کر کے نماز کے فرائض پورے کر سکتا ہے، بلکہ 5-6 منٹ میں بھی کر سکتا ہے جلدی جلدی اگر کر لے تو. اگر تو بیچ میں اتنا وقفہ آ رہا ہے، نکسین میں سے خون تو نکل رہا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے سے، اور بیچ میں اتنا وقفہ آ جاتا ہے کہ اس میں وہ وضو کے فرائض پورے کر کے نماز کے فرائض و واجبات پورا کر سکتا ہے، تو ابھی وہ معذور نہیں کہلائے گا. اس کے ذمہ یہ ہوگا پھر اتنے وقت میں ایسے ہی نماز پڑھ لے، جلدی سے وضو کرے، فرائض پورے کرے اور نماز کے فرائض واجبات پورے کر کے نماز پڑھ لے. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو اتنا بھی موقع نہیں مل پاتا، مسلسل ہی رس رہا ہے، تو اب وہ شریعت کی نگاہ میں معذور ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ چلیے پہلے معذور کا حکم پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ آگے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک پورے وقت سے کیا مراد ہے وہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے یہ تھوڑا سا اگلی لائن پڑھ لیں. معذور کا حکم یہ کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا، اور جب یہ وقت چلا جائے گا تو دوسری نماز کا وقت آ گیا تو اب دوسرے وقت دوسرا وضو کرنا چاہیے. اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور اس وضو سے فرض، نفل، قضا جو نماز چاہے پڑھے. اچھا جی، اب پہلے تو ضابطہ بیان ہوا تھا کہ شریعت کی نگاہ میں معذور بنے گا کون، اس کی تفصیل آ گئی. اب یہ ہے کہ جو معذور بن گیا اس کو شریعت میں گنجائش کیا ملتی ہے. تو اس کے بارے میں شریعت میں گنجائش یہ ہے
کہ ایک نماز کے وقت تک کے لیے وقت تک کے لیے اس عذر کو گویا شریعت کا عدم سمجھتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. مثلا ایک بندے کو نکسیر پھوٹنی شروع ہوئی اور ایسی پھوٹی کہ وہ معذور کے حکم میں آ گیا، اب اس کی مسلسل بہی جا رہی ہے، وہ معذور بن گیا. اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو عصر کی نماز کا جب وقت ہو گیا تو ہم اس معذور کو کہیں گے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ وضو کر لیں. اب ایک دفعہ وضو کر لیا تو اس کا یہ وضو مغرب تک اس عذر کی بنا پر نہیں ٹوٹے گا، اس عذر کی بنا پر نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اور چیز بھی پائی گئی تو نہیں ٹوٹے گا. مثلا بیچ میں پیشاب کر لیا، نہیں معذور کو تو ایک وقت تک کی گنجائش ہے تو میرا پیشاب سے بھی وضو نہیں ٹوٹا، تو یہ مراد نہیں ہے. اس والے عذر کی وجہ سے وہ مغرب تک وقت تک کے لیے نہیں ٹوٹے گا. ہاں جو نکسیر پھوٹ رہی ہے تو عام حالات میں اگر نکسیر پھوٹتی تو وضو ٹوٹ جانا تھا، خون بہ رہا ہے. لیکن اب عصر سے مغرب تک کے لیے اس نکسیر کے جو سے خون نکلتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، تو اس عصر کی نماز پڑھ لیں. اسی طرح مغرب کا جب وقت داخل ہوگا، عصر کا وقت ختم ہو جائے گا اور مغرب کا وقت داخل ہو جائے گا، اب پچھلا وضو ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. جب نئے سرے سے وضو کر لے گا تو یہ وضو اس کا عشاء کا وقت داخل ہونے تک یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے تک چلے گا. مغرب کے ختم ہونے تک جب یہ وضو چلے گا تو اس دوران فرض پڑھے، نفل پڑھے، سنتیں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کو ہاتھ لگائے، اس کی اس سے گنجائش ہے. اللہ یہ کہ کوئی اور بیچ میں وضو کے لیے مانع چیز نہ آ جائے. بیچ میں اگر مثال کے طور پہ اس کی ہوا خارج ہو گئی یا باتھ روم تقاضا کرنا پڑ گیا تو اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن خاص یہ جو عذر اس کو پیش آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک نماز کے وقت کے لیے شریعت اس کو گنجائش دے دیتی ہے کہ ایک دفعہ کا وضو اس کے لیے ایک نماز تک کے وقت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، لیکن وہ اس نماز کے وقت کے آخر تک چلے گا. پھر اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وہ آخر تک چلے گا. اور اس دوران وہ فرض، نفل، سنت، واجب، قرآن پاک کی تلاوت جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا حکم آ گیا. اب اس کے بعد اسی صفحے پر صفحہ نمبر 58 پر سب سے آخری مسئلہ دیکھ لیں. یہ جو تھوڑی سی بات آئی تھی نا کہ ایک کامل نماز کا وقت گزرنا چاہیے، اس کو چونکہ آگے مسئلے کے طور پر وضاحت سے بیان کیا ہوا ہے اس لیے ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ ایک کامل نماز کا وقت گزرنے سے کیا مراد ہے. مسئلہ: ظہر کا کچھ وقت گزر گیا تھا، تب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو آخر وقت تک انتظار کرے، یعنی آخر وقت کے قریب تک انتظار کرے کہ شاید بند ہو جائے، شاید بند ہو جائے، پہلے تو انتظار کرے. اگر بند ہو جائے تو خیر، جب بند ہو گیا تو خیر ہے، ٹھیک ہے، وضو کر کے صحیح طریقے سے نماز پڑھ لے. نہیں تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، یعنی بالکل آخر وقت میں جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب اگر مزید انتظار کیا تو نماز قضا ہو جائے گی اور یہ خون روک ہی نہیں رہا، تو ٹھیک ہے وضو کر کے نماز پڑھ لے. پھر اگر عصر کے پورے وقت میں اسی طرح بہتر رہا کہ نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی تو اب عصر کا وقت گزرنے کے بعد معذور ہونے کا حکم لگائیں گے. کیونکہ پیچھے ہم نے یہ شرط بیان کی تھی کہ ایک پوری نماز کا وقت اس پر ایسا گزرنا چاہیے جس میں وہ عذر مسلسل پایا جائے، جس میں وہ عذر مسلسل پایا جائے. اب اس کو شروع کب ہوا تھا خون آنا؟ ظہر کی نماز داخل ہونے کے کچھ دیر بعد. مثلا ہم مثال بنا لیتے ہیں کہ 12 بجے ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس کو 12:30 بجے خون آنا شروع ہوا تھا، نکسیر پھوٹی، اس کی خون آنا شروع ہوا. تو اب اگر چاہے عصر کا وقت داخل ہونے تک اس کو یہ خون آتا رہا، مسلسل نکسیر میں سے خون بہتا رہا، تو یہ معذور نہیں بنے گا. کیوں؟ اس عذر کی حالت میں ایک پوری نماز کا وقت نہیں گزرا، کیونکہ ظہر کا وقت داخل ہونے کے کچھ دیر بعد خون شروع ہوا تھا. اگر تو ایسا ہوتا کہ 11:45 ہی خون شروع ہو جاتا، 11:45 اس کی نکسیر پھوٹی اور 11:45 سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، پھر 12 بجے ظہر کا وقت داخل ہوا اور عصر تک اس کو خون آتا رہا مسلسل، اب اس پر ایک پوری نماز کا وقت گزرا. دوسری صورت میں پوری نماز کا جس وقت ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تھا تب بھی عذر پایا جا رہا تھا اور نماز کے وقت کے آخر تک وہ عذر مسلسل پایا گیا، تو اب گویا اس پر پوری نماز کا وقت گزرا، اب یہ معذور شخص کے حکم میں ہوگا. لیکن اگر ظہر کا وقت داخل ہونے کے کچھ دیر بعد ہے تو کچھ حصہ تو اس کا بغیر عذر کے گزر گیا نا. جیسے جو ہم نے مثال بنائی ہے 12:30 والی، تو اس میں 12 بجے سے 12:30 بجے تک، 12 بجے سے 12:30 تک اس کا عذر کے بغیر تھا، تو گویا پوری نماز کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا جس میں وہ یہ عذر نہ ہو، جس میں یہ عذر پایا جائے، ایسی صورت نہیں ہوئی، اس لیے ابھی معذور نہیں بنا. ہاں جب عصر کا وقت شروع ہوا تھا تب بھی یہ عذر تھا، عصر کے وقت کے اختتام تک یہ عذر تھا، تو اب ٹھیک ہے، اب شرن معذور بن گیا. اور اگر عصر کے وقت کے اندر ہی اندر بند ہو گیا
اور عصر کے وقت کے اندر ہی اندر بند ہو گیا تو وہ معذور نہیں ہے، کیونکہ نہ ظہر کی پوری نماز کا وقت اس پر ایسا گزرا جس پہ مسلسل خون آتا ہو، نہ عصر کی نماز کا پورا وقت ایسا گزرا جس پہ مسلسل خون آتا ہو، اس لیے ابھی وہ معذور نہیں بنا۔ جو نمازیں اتنے وقت میں پڑھی ہیں کے لیے تھی، گنجائش معذور کے لیے تھی کہ اس عذر کے باوجود اس کے لیے وضو کر کے ایک دفعہ نماز پڑھنا ٹھیک تھا، اور اس عذر کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ لیکن اب شرن یہ معذور بنا ہی نہیں، اس لیے جو اس نے آخر وقت میں اگر ظہر پڑھ بھی لی تھی تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ لو، گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے بس میں جو تھا اس نے تو کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن شرن چونکہ یہ بھی معذور کے حکم میں نہیں آیا، اس لیے جب شرن معذور کے حکم میں نہیں آیا تو اس دوران جو پیچھے ابھی نماز پڑھ بھی لی ہے وہ نماز ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ لو آپ، ٹھیک ہے، بعد میں دوبارہ پڑھ لو، اگر قضا ہو گئی تو قضا کر لو، اگر وقت ابھی باقی ہے جیسے عصر کے وقت کے درمیان میں جا کے بند ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت ابھی کچھ باقی ہے تو عصر کی نماز پڑھ لے اور ظہر کی قضا کر لے، تو گناہ گار تو نہیں ہوگا اس وجہ سے، کیونکہ اس کے اپنے بس میں جو تھا اس نے کر لیا، لیکن شرن چونکہ ابھی معذور نہیں ہوا، معذور کے حکم میں نہیں آیا، اس لیے اس دوران اگر اس نے کوئی نماز پڑھی تو وہ صحیح شمار نہیں کی جائے گی، دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایک کامل نماز کا وقت گزرنے سے کیا مراد ہے۔ تو اب دوبارہ آ جائیں صفحہ نمبر 58 کی طرف ہی واپس، کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، تو تاکہ یہ بات ذرا واضح طور پہ سمجھ آ جائے نا کہ ایک پوری نماز معذور کی تعریف میں بیان کی گئی تھی بات، تو اس سے ذرا واضح ہو جاتی ہے بات مثال کے ساتھ پورے طور پر کہ ایک پوری نماز کا وقت گزرنے سے کیا مراد ہے۔ اچھا جی، ہاں ایک نماز کا وقت چاہے تھوڑا وقت ہی ہو، جیسے مغرب سے عشاء 1.5 گھنٹہ، بعض دفعہ 1.5 گھنٹہ بھی، 1.5 گھنٹے کے قریب ہی ہوتے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، اور عصر سے مغرب بعض دفعہ 1.5 گھنٹے سے بھی کم آ جاتا ہے بالکل سردیوں میں آ کر، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، بس ایک نماز کا وقت گزرنا چاہیے، چاہے وہ 1.5 گھنٹے والی نماز کا وقت ہو چاہے وہ 5 گھنٹے والی ہو، جیسے ظہر سے اثر عام طور پہ وقت زیادہ ہوتا ہے گرمیوں کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، بس ایک پوری نماز کا وقت ایسا گزرنا چاہیے جس میں وہ عذر پایا جائے۔ جب گزر گیا اب شرعن وہ معذور ہو گیا، شرعن وہ معذور شمار ہو گیا، ایک دفعہ معذور کے حکم میں آنے کے لیے یہ مسلسل ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ایک دفعہ شریعت اسے معذور سمجھے گی اب آگے پھر مزید تفصیل ہے، آگے پھر مزید کچھ تفصیل ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو صفحہ نمبر 58 کا دوسرا پیرا ہے۔ ایک دفعہ معذور ہو جانے کے بعد جب دوسرا وقت آئے تو اس میں ہر وقت عذر کا پایا جانا، مثلا خون کا بہنا شرط نہیں ہے، بلکہ وقت بھر میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور باقی سارے وقت میں بند رہے تب بھی معذور باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابتداءً معذور کے حکم میں آنے کے لیے تو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ ایک پوری نماز کا وقت اس پر ایسا گزرنا چاہیے جس میں وہ عذر مسلسل پایا جائے، لیکن جب ایک دفعہ اتنا وقت گزر گیا اس کو معذور کے حکم میں ہم نے تسلیم کر لیا، اب آگے یہ ضروری نہیں ہے کہ تب تک معذور رہے گا جب تک مسلسل خون آتا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال بنا لیتے ہیں تاکہ ذرا واضح ہو جائے، ظہر سے عصر تک ایک بندے کو مسلسل خون آیا، 11:15 شروع ہوا، عصر کا وقت داخل ہونے تک اس کو مسلسل خون آتا رہا، بیچ میں اتنا وقت بھی نہیں ملا اسے کہ وہ وضو کے فرائض پورے کر کے نماز کے فرائض واجبات پورے کر سکے، اب اس کو ہم نے معذور کے حکم میں سمجھ لیا۔ اب جب وہ ایک دفعہ معذور ہو گیا تو عصر سے مغرب دوبارہ پورے وقت میں خون آنا ضروری نہیں ہے، عصر سے مغرب ایک دفعہ بھی خون آ گیا اس کو ابھی معذور باقی ہے، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، مغرب سے عشاء پہ دوبارہ پورا مسلسل خون آنا ضروری نہیں ہے، مغرب سے عشاء کے دوران ایک دفعہ بھی خون آ گیا تھوڑی دیر کے لیے ابھی معذور باقی ہے، اسی طرح عشاء کے وقت داخل ہو گیا سے لے کر فجر تک مسلسل خون کا آنا ضروری نہیں ہے، عشاء سے فجر کے درمیان ایک دفعہ بھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے خون آ گیا تو معذور باقی ہے۔ لیکن اب اگر ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس میں بالکل بھی خون نہ آئے تو معذور ہونے سے نکل جائے گا، مثلا ظہر کے بعد سے پہلے شروع ہوا، عشاء تک کے قریب تک تو آتا رہا، عشاء کے قریب تو آتا رہا، عشاء سے صبح کے درمیان بالکل بھی نہیں آیا، تو جیسے ہی عشاء سے صبح کے درمیان ایک دفعہ بھی نہیں آیا تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں آیا اب وہ معذور ہونے کے حکم سے نکل گیا۔ جس طرح ابتداءً ہم نے معذور ہونے کے لیے شرط لگائی تھی کہ ایک پوری نماز کا وقت ایسا گزرنا چاہیے جس میں مسلسل وہ خون آئے، اسی طرح اب معذور ہونے سے نکلنے کے لیے بھی یہی شرط ہے
اسی طرح شرط ہے کہ ایک دفعہ پوری نماز کا وقت اس پر ایسا گزر جائے کہ جس میں وہ خون بالکل بھی نہ آئے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ آئے، پھر وہ معذور ہونے سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ معذور ہونے سے نکل جائے گا، عام انسانوں کے حکم میں آ جائے گا۔ اب دوبارہ سے وہ مسئلہ پیدا ہو گیا، دوبارہ معذور بن گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ پچھلی دفعہ والا جو حکم تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ سے اس کو معذور کے حکم میں سمجھنا تو پھر وہی شرط ہوگی، یہ ایک پوری نماز کا وقت گزرنا ایسا ضروری ہوگا جس میں مسلسل وہ خون آتا رہے۔ اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہ آئے تو اب معذور نہیں رہا۔ اب اس کا حکم یہ کہ جتنی دفعہ خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے عام حالات میں ہوتا ہے کہ نکسیر کے پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ نکسیر کا مسئلہ ہی تھا تو اب وضو ٹوٹے گا اس سے، کیونکہ معذور ہونے کے حکم سے وہ نکل چکا ہے۔ مسئلہ، معذور کے وضو کو نماز کے وقت کا گزرنا یہ دوسرے حدث یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ کا لاحق ہونا توڑ دیتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ اس دوران جو معذور کے لیے گنجائش ملتی ہے وہ صرف اس عذر کی وجہ سے ملتی ہے، اس عذر کے علاوہ کوئی وضو کو توڑنے والی چیز پائی گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو معذور ہونے کے اعتبار سے اس کو گنجائش ملی ہے، یہ ایک نماز تک کے لیے ملتی ہے، ایک نماز کے وقت کے تک کے لیے۔ جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا تو یہ پچھلا وضو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں گویا وضو کو توڑ دیں گی، یا تو کوئی دوسرا حدث پایا جائے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے۔ لہذا جس شخص کی نکسیر مسلسل جاری ہو، اس نے اگر فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد اس وضو سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، دوسرا وضو کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہی فجر کا وقت ختم ہوا اور پچھلا وضو ختم ہو گیا۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے، مثلا اشراق پڑھنی ہے، چاش پڑھنی ہے، تو اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور جب سورج نکلنے کے بعد وضو کرے، اگرچہ اشراق و چاش کے لیے ہو، تو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے، ظہر کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر معذور عید کی نماز کے لیے وضو کرے تو اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نصف النہار تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، اس لیے وہ وضو اس وقت ختم ہوگا جب ظہر کا وقت گزر جائے گا۔ اچھا، یہ جو ہم نے بات شروع میں عرض کی کہ معذور کے لیے وضو باقی رہتا ہے ایک نماز کے وقت کے لیے اور ٹوٹ جاتا ہے نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد، تو اس میں اصل بنیاد یہ ہے کہ جب ایک نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ ایک نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ایک نماز کے وقت کے دوران اس نے وضو کیا، اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا اس نے ظہر کے وقت وضو کیا تھا، جو ہی ظہر کا وقت ختم ہو کے اثر کا وقت اثر کے وقت وضو کیا، جو ہی اثر کا وقت ختم ہو کے ظہر مغرب کا وقت داخل ہوگا تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن فجر کے وقت وضو کیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اس کا وضو ختم ہو گیا۔ لیکن فجر کے بعد کسی نے کیا، مثلا 8 بجے کیا چاش پڑھنے کے لیے، اشراق پڑھنے کے لیے، یا عید فجر کے بعد 1 گھنٹے بعد عید کی نماز تھی، عید کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا۔ اب جب اس کے بعد ظہر کا وقت داخل ہوا تو ابھی کسی نماز کا وقت ختم ہوا، ٹھیک ہے، جس طرح ظہر میں تو وضو کیا تھا تو عصر کا وقت جب داخل ہوتا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، مغرب کا وقت جب داخل ہوتا ہے تو عصر کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جو اس نے 8 بجے وضو کیا تو 12:15 بجے مثلا یا 12 بجے ظہر کا وقت داخل ہوا ہے، تو ابھی کسی نماز کا وقت ختم تو نہیں نہ ہوا کہ جس وقت میں اس نے وضو کیا اور نماز کا وقت ختم ہوا، اس لیے ابھی وضو نہیں ٹوٹا۔ تو بیچ میں اگر ظہر کا وقت داخل ہو بھی گیا تو ابھی پچھلا وضو باقی ہے، بشرطے کہ کوئی اور حدث نہ پائے۔ ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اس کا وضو باقی ہے، اس لیے کسی نے اشراق، یہ وضو اس کا ظہر کی نماز کے ختم ہونے تک چلے گا، کیونکہ وضو ٹوٹے گا اس وقت جب ایک نماز کا وقت ختم ہوگا، اور اب وہ ختم کس وقت ہوگا؟ عصر کے ٹائم، جب ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس لیے تب تک یہ وضو چلتا رہے گا۔ اور اسی وقت کے اندر اگر کوئی دوسرا حدث کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، عذر کی وجہ سے نہ ٹوٹے گا۔ یہ بات پہلے میں نے عرض کر دی کہ گنجائش صرف اس عذر کے بارے میں ملتی ہے، باقی جو نواقض ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں وہ بدستور اسی طرح باقی رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی پایا جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ آج کا سبق ہے، انشاءاللہ باقی کل دیکھ لیں گے۔ اس حصے سے متعلق کوئی سوال کی ساتھی کے